جی ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ حافظ طاہر صاحب کتنا مؤثر کردار ادا کریں گے بطور صدر مملکت، کیونکہ کل انتخاب ہے اور اس وقت نمبر گیم میں سب سے آگے ہیں زرداری صاحب، اور کیا محمود اچکزئی صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں جائز ہیں کہ صدارتی انتخاب ملتوی کر دیے جائیں؟ مفاہمت کا چیمپئن سمجھا جاتا ہے زرداری صاحب کو، بڑے بڑے چیلنجز ہیں سیاسی طور پر، کیا ان سے نمٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مفاہمتی راستہ نکلے، اور ملک کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ادراک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو کو اور شہباز شریف صاحب کو یہ ادراک ہے کہ ملک ہے کہاں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ جو عام آدمی سوچ رہا ہے، جو عام آدمی کی سوچ اور فکر ہے کہ میرا ملک کس طرف کو جا رہا ہے، بلاول کو میں نے اس سوچ پہ دیکھا ہے اور پریشان بھی دیکھا ہے اور جذباتی بھی اس انداز میں دیکھا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب جو ہے ان کے اندر بڑا مفاہمت کا جذبے کے ساتھ ساتھ وسیع ظرف بھی ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہے کہ چیزوں کو ٹیبل کے اوپر درست کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے مذاکرات اور مفاہمت کی بات کی ہے، تو جب وہ ایوان صدر میں آ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی کوشش کرے کہ جس سے جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو بھی ایک ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کامیاب ہو جائے۔ اگرچہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ جو حالات ہیں ان میں سوائے قیدی نمبر 804 کے باقی کوئی مفاہمت نہیں چاہتا، سب مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے، ان کی جماعت ایک موقف دے کے کھڑی ہے اس وقت، لیکن آگے جا کے مجھے لگتا ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف آئیں گے، بات چیت کی طرف آئیں گے، اور اگر ایک کمیشن بن جاتا ہے یا کوئی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ حقائق کو دیکھا جائے الیکشن کے باقی چیزوں کے، اور تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اور جو ابھی بات کر رہے تھے بالکل درست بات کر رہے تھے کہ یہ جتنی ہماری موجودہ قیادت ہے یہ ساری 60 سے اوپر ہے، بلکہ 70 سے کے قرب و جوار میں ہے، اور جو 30 سال کا بچہ ہے اس کے اور ان کے درمیان سوچ کا بہت بڑا فرق ہے۔ وہ بچہ سوال کرتا نظر آ رہا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، اگر اس ملک کا مستقبل جمہوریت ہے تو میرا ووٹ کدھر ہے، میرے ووٹ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سارے سوال ہیں جو اب آپ کا بچہ آپ سے کر رہا ہے۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ وہ آپ سے سوال نہیں کر رہا اور آپ اس کو جواب نہیں دیں گے، نہیں، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو وہ رد عمل میں جائے گا، وہ سختی اختیار کرے گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کو معروفیوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی بات سمجھ آ جائے تاریخ انصاف کے دوستوں کو بھی اور قیدی نمبر 804 کو بھی کہ اس ملک کے 7 سالوں کی بہاریں ہیں۔ اس وقت بے روزگاری ہے، اس وقت میں ضرور بات کروں گا مہنگائی سارے کہہ رہے ہیں ہم نے فوڈ پیکٹ دے رہے ہیں، ہم یہ دے رہے ہیں، بھائی خدا کا واسطہ ہے مارکیٹ میں جاؤ اور جا کے وہاں کے حالات ٹھیک کرو، فوڈ پیکٹ دینے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، آپ اس میں ضرور اپنا یہ کامنٹ کیجئے گا کس طرح سے عوام کو ریلیف دے سکتی ہے۔ جی الیاس صاحب کیا ملک میں عدم استحکام کا خاتمہ ہو سکے گا؟ نئی حکومت، کل صدر کا بھی انتخاب ہونے جا رہا ہے، زرداری صاحب اس وقت بھاری نمبروں سے آگے ہیں۔ جی دیکھیں جی، ابھی تک تو جو بھاری نمبروں سے آگے ہیں اس کے دیکھ لیں آپ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ظہرانے بھی چل رہے ہیں، پنجاب میں عشائیے بھی چلیں گے اور ملاقاتوں کے سلسلے بھی جاری ہیں۔ یہ جو دیکھ لیں اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کا جو سلسلہ پہلے جو چل رہا تھا، پھر وہ اسمبلیوں سے باہر بھی چلے گئے اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ سلسلہ وہ جو شروع ہو گیا وہ تو ایک جاری رہے گا سلسلہ۔ مفاہمت کے لیے ان لوگوں نے آپس میں اتحادی ہو گئے، مفاہمت کی پالیسی اپنا لی، ایک صدر، ایک وزیر اعظم اور اس طرح صوبے کو چلائیں گے، لیکن اس کو چلانے کے لیے جو عوام کا جو دوسرا مینڈیٹ ملا تھا اپوزیشن کے رہنما، اب وہ جیل میں ہیں تو جیل میں جا کے ان سے بات چیت کریں
ان کو اگر دیکھتے ہیں اگر ایک لیڈر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ لوگ مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، ملک کو چلانا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں آتے تو پھر عوام کو بتائیں کہ جی ہم نے پوری کوشش کی تھی ان کو ساتھ ملانے کی، لیکن اب آپ بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس سے ایک واضح ہو جائے گا، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کون ملک چلانا چاہ رہا ہے، کون نہیں چلانا چاہ رہا. اگر وہ نہیں بات کرنا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے، کوئی راستہ دکھایا جائے. اب ظاہر ہے کئی ان کے ایک سے ایک بڑھ کے مسئلہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب مخصوص نشستوں کا بھی مسئلہ آ گیا. ان کے مسئلے بڑھتے جائیں گے اپوزیشن کے، کیونکہ آئے دن ان کو جانب سے کوئی نہ کوئی جو کام کیا جائے گا، کوئی بھی قانون سازی کی جاتی تو اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا. تو رہ گئی بات کہ وہ آپس میں اس طرح آپس میں چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، اگر جب تک ان میں مفاہمت رہے گی، ان میں جو ہے کیا کہتے ہیں توازن برقرار رہے گا آپس میں، جو کیا کہتے ہیں اقتدار کا، تو وہ چلتا رہے گا سسٹم. جب ان میں بگڑے گا تو پھر وہ دیکھیں گا حالات ہے. اب وہ دیکھیں گے آج کی ملاقاتوں سے کل کی ملاقاتوں کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو مسئلے جو چل رہے تھے آپس میں الیکشن سے پہلے ایک دوسرے پر کرٹیسزم کا، وہ بہت حد تک ختم ہو گیا ہے. اب تو دیکھیں آپس میں بہت زیادہ پیار بڑھ گیا ہے. اور آج اس کی یعنی کہ دیکھیں کل الیکشن ہو جائے گا، جب پریزیڈنٹ بن جائیں گے اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسی طرح رہتا ہے سسٹم، یہ آپس میں تعلقات اس طرح رہیں گے کہ خراب ہوتے دکھائی دیتے ہیں. وہ دیکھنا ہوگا کہ آپس میں کتنی آپس میں جی ٹھیک ہے الیاس صاحب، آپ کو لین پوائنٹ دین ہو جاتا ہے. جی بالکل. نوید صاحب عدم استحکام کا خاتمہ ہو سکے گا ملک میں؟ مفاہمتی زرداری صاحب، محنتی شہباز شریف صاحب. اچھا دعا، میرا نہیں خیال کہ عدم استحکام جو ہے وہ ملک میں ختم ہو گیا، کیونکہ جس طرح کا کنٹروورشل آپ کا جنرل الیکشن ہوا، آپ دیکھیں اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی کیا ہے. آپ کی پرسوں کی پلڈیٹ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 2013 کا الیکشن جس کے اوپر بہت سوالات اٹھائے گئے تھے، 2018 کا الیکشن جس کو اگین ایک انجینئرڈ الیکشن کہا گیا تھا، اس سے زیادہ بھی اس کی فیئرنیس اور کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں. تو بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. اب دیکھیں جو مخصوص نشستیں جو کہ پی ٹی آئی کو ملنی ہیں، جو سنی اتحاد کونسل کہہ لیں اس کو، کہ اس کو ملنی ہے، اس کے اوپر یہ اپنا حق جتا رہے ہیں ان کو لے کے، اور اپنی 2/3 میجورٹی بنانے کے چکر میں ہے کہ آ کے آپ جو ہے نا جو بھی آپ چاہیں اور آئینی ترامیم کر لیں. لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے 2/3 میجورٹی دی گئی تھی، اور جب عوام کا مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا نا، اور وہ مینڈیٹ کہیں اور سے آپ کو دیا جاتا ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ کہنا کہ جی آپ نے مخصوص نشستیں بھی کسی اور کی لے کے اور آپ 2/3 میجورٹی بنا کے اور بیٹھ لیں، اور یہ کہیں کہ جی ایک بڑی پارٹی جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے، آپ اس کی آپ کے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والی 4 صوبوں میں سوائے سندھ کے 3 صوبوں میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت جو ہے اس کو آپ نے سسٹم سے باہر کیا. اور مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ مصالحت، کیونکہ کوئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کو اس سسٹم سے باہر کرنا چاہ رہا ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے. تو یہ شاید ان کی، بیکاز ادروائز تو آپ دیکھ لیں اب آصف زرداری صاحب تو شہنشاہ مانے جاتے ہیں مفاہمت کے، تو ابھی تک تو مفاہمت ہو جاتی، لیکن اب بھی جو مزید غلطی پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو آپ سسٹم سے نکال دیں. تو ایسی صورتحال میں کہاں پہ جو ہے وہ مفاہمت ہوگی اور کہاں سے سیاسی استحکام آئے گا؟ ایک طرف دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے بھی جو ہے وہ کیمپین لانچ کرنے کا انہوں نے بھی جو ہے وہ اندیا دیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کی بات کی ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ انقلاب کی رادر وہ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ بلوچ قوم پرست جماعتیں دیکھ لیں، ان کو بھی آلموسٹ آپ نے سسٹم سے آؤٹ کر دیے. تو 2 جماعتیں جو کہ روایتی حریف رہے ایک دوسرے کے، وہ آج بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی بیسس پہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں گے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. دوسری طرف جب جیسے آپ نے بات کی کہ جی شہباز شریف صاحب محنتی، شہباز شریف صاحب ہاں نو ڈاؤٹ بہت محنتی ہیں. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے زمانے میں 11 سے 12% انفلیشن کو اٹھا کے پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح 38% پہ لے آئے.
186 का डॉलर 183 का डॉलर 286 पे ले आए। 27 बिलियन डॉलर के आपके रिजर्व जो है वो 3 बिलियन पे ले आए। तो आप ये कह रहे हैं कि जी वो तो उनकी बात नहीं कर रही थी, पंजाब में जो उन्होंने काम किया बतौर वजीर आला, तो उनका तासुर मेहनती का और खादिम आला का। तो आप पंजाब की बात छोड़ें, उन्होंने मुल्क चलाना है, पंजाब नहीं चलाना। पंजाब की सोच से निकले, अब उन्होंने पूरा मुल्क चलाना है, और मुल्क चलाने के लिए उनको जो 16 माह दिए गए थे, उन 16 माह में इन्होंने, और उस वक्त भी दोनों बैठे थे ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बैठी हुई थी ना। अब कौन सा अचंबा हो गया कि जी जरदारी साहब जो है वो सदर बन जाएंगे। उनके साहबजादे जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्हीं की पार्टी के लोग जो है मिनिस्ट्रियां लेके बैठे हुए थे। तो अभी भी जिस तरह का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, तो ये इलेक्शन आई डोंट नो, यानी किस तरह का आप जिस तरह का आपने जनरल इलेक्शन किया, शायद उसी तरह का आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करने जा रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है और आप जो है वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं प्रेसिडेंट का। तो मेरे ख्याल में ऐसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। सही है, चलिए इस पर हम आगे चलकर बात भी करते हैं।